تو طہارت پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ پہلا فقرہ نوکری کا عرض خدمت کرنا چاہتا ہوں اس اپیل اور اس خواہش کے ساتھ کہ صاحبان عقیدہ ساری زندگی اس فکرے کو فکر سمجھ کر اپنے دامن کے ساتھ باندھ کے رکھنا۔ آیت میں خداوند کریم اعلان فرما رہا ہے کہ اہل بیت ہر طرح کے رجس سے دور ہیں، چاہے کوئی کتاب پڑھو چاہے کوئی تقریر سنو، اس بات کو مد نظر رکھنا کہ پڑھنے والا بک سکتا ہے، لکھنے والا بک سکتا ہے، علی اور اس کی اولاد میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ آل محمد آپ کو سلامت رہے۔ یہ مشن ہے، یہ گفتگو، یہ پہلا فقرہ ساری زندگی پلے سے باندھ کے رکھنا، کیونکہ یہ خدا کا ارادہ ہے۔ انما، فقط اور فقط، اس کا مطلب ہے بس اور بس، اس کا مطلب ہے سوائے اس کے نہیں۔ آسان ترجمہ کر دوں، انما ایک تالا ہے، یہ اگر کمرے کو لگ جائے تو باہر والا اندر نہیں جا سکتا۔ آل محمد آپ کو سلامت ہے۔ ہمارے مذہب کی پہچان ہی علم ہے۔ باہر والا اندر نہیں جا سکتا، اندر والا باہر نہیں جا سکتا۔ انما الہکم الہ واحد، بس اور بس تمہارا واحد معبود اللہ ہے۔ اب اللہ خدائی سے باہر نہیں جا سکتا، فرعون، نمرود، شداد، یہ تینوں لعنتی اندر نہیں جا سکتے۔ مجھے ایک مولوی نے کہا کہ اگر وہ سچے نہیں تھے تو علی نے انہیں زندہ کیوں رہنے دیا؟ علی کے مقابلے پر جو بنے تھے، اگر وہ سچے خلیفہ نہیں تھے تو علی نے انہیں قتل کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا اللہ کے مقابلے پہ بھی تو تین جھوٹے خدا بن کے بیٹھے رہے۔ سلامت رہو، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کی حمایت میں بلند ہوتے۔ فرعون سچا خدا تھا کہ اسے اللہ نے چھوڑ دیا۔ نمرود کوئی سچا خدا تھا کہ اللہ نے اسے قتل نہیں کیا۔ شداد کوئی سچا خدا تھا کہ اللہ نے اسے قتل نہیں کیا۔ اب یہ مصلحت خدا ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنے مقابلے پر تین کیوں آنے دیے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ اب یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ غلط ہے کہ جناب اگر ان کے تعلقات علی سے اچھے نہ ہوتے تو مولا علی انہیں مسئلے کیوں بتاتے؟ سوال پر بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ میرا دعویٰ ہے منبر رسول پر کہ مذہب شیعہ پر کوئی بھی سوال نیا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے پرانے تیر ہیں جنہیں تیز کر کر کے ہر زمانے میں یہ اپنے شیطان کو راضی اور خوش کرتے ہیں کہ جی اگر مولا علی ان کو حق کا خلیفہ نہ سمجھتے ہوتے تو وہ انہیں مسئلے بتاتے کیوں؟ ایک جواب ہے شیخ مفید علیہ رحمہ، انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ خود کو سچے خلیفہ سمجھتے تھے تو علی سے مسئلے پوچھتے کیوں تھے؟ آل محمد آپ کو سلامت، خوش ہو میرا چاہتا۔ اگر وہ خود کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے تو وہ مسئلے خان صاحب قبلہ علی سے پوچھتے کیوں تھے؟ اور باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آئی، جب بھی انہوں نے کوئی سوال پوچھا تو مولا علی نے ان کی مشکل کشائی کیوں کی؟ اگر مولا علی کے ان سے اچھے تعلقات نہ ہوتے تو علی مسئلے بتاتا کیوں؟ علی ہلاکت سے بچاتا کیوں؟ علی مشکل کشائی کرتا کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہو تو کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ فرعون سانس لیتا تھا، ہوا اللہ دیتا تھا، فرعون کھانا کھاتا تھا،
رزق اللہ دیتا تھا، فرعون زندہ رہتا تھا، زندگی اللہ نے دی تھی۔ اب اگر کوئی جاہل اور بے وقوف یہ سمجھے کہ اللہ اور فرعون کے تو بڑے اچھے تعلقات تھے، کیونکہ ہوا اللہ دیتا تھا، کیونکہ رزق اللہ دیتا تھا، کیونکہ کھانا اللہ دیتا تھا، نہیں، لیکن عقل مند یہ بات سمجھائے گا کہ فرعون جیسے ملعون دشمن کو رزق دینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، اور دشمنوں کو ہلاکت سے بچانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی دلیل ہے۔